السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 3 جون 2020۔ تو کرونا کے بارے میں جو صورتحال ہے وہ بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ کم ہونے کے بجائے دن بدن کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ یو اے ای میں صورتحال یہ ہے کہ کیسز کی جو تعداد ہے وہ 35,788 ہے، اور ریکور جو کیسز کی تعداد ہے وہ 18,726 ہے، اور جو ڈیتھ ہوئی ہیں 269۔ تو ورلڈ میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 61,94,533 ہے، اور جو ریکور کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 26,92,528 ہے، اور ڈیتھ کی جو تعداد ہے وہ ہے 3,76,320 ہے۔ پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 76,398 ہے کیسز کی تعداد۔ ریکور جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 27,110، اور ڈیتھ جو ہوئی ہیں 1,621۔ پاکستان میں صورتحال بہت گمبھیر جا رہی ہے اس وقت، کیونکہ لاک ڈاؤن اوپن ہو چکا ہے۔ ہم لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا سخت آرڈر کے باوجود بھی ہم لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں، ماسک نہیں پہن رہے ہیں، سینیٹائزر نہیں لگا رہے ہیں، اور ہر اس جگہ پر نہیں جا رہے ہیں جہاں رش ہوتا ہے۔ مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کا بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم لوگوں نے وقفے نہیں رکھے، سیٹ بائی سیٹ گاڑیاں جا رہی ہیں۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں اگر آپ کو اس موت سے بچنا ہے۔ یہ جو کھلی موت ہے یہ یعنی شریعام گھومتی پھرتی اور چلتی پھرتی کھلی موت ہے۔ اگر ہم لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بچا نہیں پائیں گے۔ تو ایز اے قوم ہمیں ایک فائٹ کرنی ہوگی اس کے ساتھ۔ فائٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم لوگ احتیاط کریں، دوری اپنائیں، اپنے آپ کو بچائیں، رشتہ داروں کو بچائیں، اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ جیسا کہ سکول بند ہیں، بچوں کو گھر میں رکھیں، نہ نکلنے دیں، لیکن پھر بھی سیر سپاٹے کے لیے ہم لوگ باہر نکل جاتے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ لیتے ہیں، بڑوں کو بھی ساتھ لیتے ہیں، بوڑھوں کو بھی ساتھ لے کے باہر نکل جاتے ہیں۔ جبکہ یہ سخت منع کیا گیا ہے بوڑھے آدمی اور بچے باہر نہ جائیں، کیونکہ ان کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اور قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے یہ ایسا کیسز بنتے ہیں۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کرونا ہے اس کے ٹیسٹ کی بنیاد جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہماری کنٹری میں تک یہ افواہیں پھیل رہی ہیں، ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے۔ ٹیسٹ کی جو طریقہ کار ہے وہ 3 طرح سے لیا جاتا ہے۔ ایک ہے ناک کے ذریعے لیا جاتا ہے، دوسرا گلے کے ذریعے لیا جاتا ہے، تیسرا جو ہے بلڈ سے لیا جاتا ہے۔ جب آپ باہر سے ٹیسٹ کراتے ہیں، کسی بھی جگہ سے ٹیسٹ کراتے ہیں تو آپ کا منفی آتا ہے، کیونکہ وہ پہلی سٹیپ سے لیتے ہیں، ناک سے لیتے ہیں آپ کو۔ تو اس میں جو ٹیسٹ میں پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ لاسٹ پوزیشن ہوتی ہے۔ اگر تھوڑا بہت ہوتا ہے تو نظر آ جاتا ہے، یعنی ناک والا جو طریقہ کار ہے۔ دوسرا گلا اور بلڈ جو ہے یہ بالکل صحیح ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر چھاتی کا ایکس رے ہوتا ہے، اس میں بھی کچھ جراثیم پائے جاتے ہیں۔ تو بلڈ کا تو 100% صحیح ہوتا ہے نا۔ جب مریض ہسپتال میں جاتا ہے تو باہر سے تو نیگیٹو تھا، جب ہسپتال میں مریض گیا اور ہسپتال میں جانے کے بعد پتہ چلا کہ مریض کا جب بلڈ ٹیسٹ لیا گیا یا گلے کا ٹیسٹ لیا گیا اس میں کچھ نہ کچھ پایا گیا، تو وہ آپ کا رزلٹ مثبت آ جاتا ہے۔ تو ابھی ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچائیں، ہسپتال کم سے کم جائیں، بیماریوں سے بچائیں، نزلہ زکام ہو تو گھر میں رہیں، اس کا علاج کریں، کیونکہ آپ صاف ظاہر ہے جب ہسپتال میں جائیں گے تو وہاں آلریڈی کرونا کے مریض موجود ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کرونا کے مریضوں کو کسی اور جگہ رکھا جاتا ہے، ہسپتال میں نہیں رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ پوزیشن نہیں ہے، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو کرونا کے مریض ہیں ان کو بھی ہسپتال میں رکھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے ڈاکٹرز، ہماری نرسیں اور ہمارا جو میڈیکل ٹیکنیشین سٹاف ہے اس کو بھی کرونا ہو رہا ہے۔ تو لہذا گورنمنٹ کی توجہ اس طرف بھی دلائیں گے کہ ان مریضوں کو ہسپتالوں میں نہ رکھا جائے، بلکہ اس کے متبادل کوئی جگہ بنائی جائے، جیسے ہمارے ہائی اسکول ہیں، ہمارے کالج ہیں، ہماری یونیورسٹیاں ہیں، ان میں یہ کرونا سینٹر بنائے جائیں اور ان میں مریض یہ منتقل کیے جائیں تاکہ عام آدمی بھی ہسپتال جا سکے، اور وہ ہسپتال جانے سے ڈرتا ہے۔
صاحب ظاہر ہے اسے معلوم ہے. اب ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہسپتال مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، کیونکہ کرونا ہے. آپ ہسپتال جاؤ گے تو کرونا لے کے گھر واپس آ جاؤ گے، بجائے علاج کرانے کے کرونا لے کر واپس گھر آ جاؤ گے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہسپتال نہ جاؤ، بلکہ بیمار ہے، نزلہ زکام ہے، چھوٹی موٹی گولیاں لے کے آرام تو کرو، گھر میں رہو. لیکن جب آپ کو احساس ہو جائے کہ مجھے یہ بیماری لاحق ہو چکی ہے، آپ الگ ہو جاؤ، گھر سے الگ ہو جاؤ، ادھر ہی کوارنٹین ہو جاؤ. یہ 7 یا 8 دن کے اندر یا 14 دن کے اندر یہ ظاہر ہو جاتا ہے. بعد میں آپ علاج معالجہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں ہے، آپ کی قوت مدافعت اتنی ہے کہ آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں، تو علیحدہ بیٹھ کر ریکور کریں گے تو وہ وہاں جراثیم مر جائے گا. لیکن جراثیم چونکہ آپ کے اندر موجود ہے، آپ دوسروں سے ملیں گے، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن ساتھ والے کو بہت کچھ ہو جائے گا. تو لہذا احتیاط کریں. احتیاط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ماسک پہنیں، سینیٹائزر لگائیں، پبلک پلیسز پر مت جائیں، کم سے کم جائیں. اگر آپ کو شاپنگ کرنا ہے تو ایسی جگہ پر جائیں جہاں رش نہ ہو. ٹھیک ہے. باقی شادیاں ہیں، بیاہ ہیں، ان چیزوں کو اٹینڈ نہ کریں، مہربانی آپ لوگوں کی. بہرحال یہ تو ہے، کرونا کے بارے میں بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال احتیاط اس میں ضروری ہے. ہماری گورنمنٹ نے بھی یہی آرڈر کیا ہے. باقی یہ ہے کہ بین الاقوامی صورتحال میں یہ ہے کہ امریکہ میں مار کٹائی، جلاؤ گھراؤ چل رہا ہے. کئی ریاستوں میں کرفیو لگ چکا ہے، کئی شہر بالکل بند کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب سنا ہے کہ امریکہ نے کرفیو آرڈر جاری کیے ہیں، لیکن آرمی نے کرفیو لگانے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ صورتحال ہے، یعنی کرفیو تک جا پہنچی ہے. اور ٹرمپ جو ہے، یعنی صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی چھپنے پر مجبور ہو گئے ہیں. وہ سامنے آئے ہیں، انہوں نے پھر دھمکی دی ہے عوام کو کہ میں آپ کو یہ کر دوں گا، کتے چھوڑ دوں گا، آرمی چھوڑ دوں گا. لیکن آرمی نے فی الحال کرفیو لگانے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا اس مسئلے کا حل کرفیو نہیں ہے. تو اب دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے، کیا صورتحال بنتی ہے اور امریکہ کا کیا ہوتا ہے. اور دوسری بڑی نیوز آپ کو سناؤں کہ یو اے ای نے بھی یو ایس اے کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیا ہے. پچھلے دنوں یو اے ای نے یو ایس اے کو حفاظتی سامان بھیجنا چاہا، یعنی جو کرونا کے بارے میں حفاظتی سامان ہے وہ بھیجنا چاہا، تو یو ایس اے نے لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا نہیں بھائی، بس ٹھیک ہے، اوکے، اپنے پاس رکھو. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یو اے ای نے 5G جو انٹرنیٹ کا سسٹم ہے، 5G کا جو ٹھیکہ ہے وہ چائنا کو دے دیا ہے. اور اس پر جو ہے امریکہ بہت ناراض ہو گیا ہے. اس نے کہا یہ تو لوگ میرے تھے اور اب یہ میرے سے نکلتے جا رہے ہیں، چائنا کے پاس جا رہے ہیں. اب ان کو سیکورٹی، ان کی ہر چیز چائنا کرے گا تو میں کدھر جاؤں گا؟ میں تو گلف سے نکل جاؤں گا، کیونکہ یو اے ای جو ہے گلف کا مضبوط ترین ملک ہے. لہذا اسی طرح عرب ہے، یہ تمام کنٹری اب آہستہ آہستہ کھسک رہے ہیں، یو ایس اے کو چھوڑ رہے ہیں اور چائنا کا جو بلاک ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں. پاکستان تو آلریڈی شامل ہو چکا ہے. پاکستان نہ تو امریکہ کا مستقل ساتھی بننے کی کوشش کر رہا ہے، نہ ہی اس کو نہ کر رہا ہے. اس کے ریزن یہ ہے کہ یو ایس اے فی الحال کیونکہ پھنسا ہوا ہے افغانستان میں، اور اس کے لیے پاکستان کی اس کو اشد ضرورت ہے. اس لیے وہ پاکستان کو نہ تو دھمکی دے سکتا ہے اور نہ ہی اسے کچھ ایسے آرڈر جاری کر سکتا ہے جس سے اسے منع کرے کہ تم چائنا کے ساتھ نہ جاؤ، چائنا کے بلاک میں نہ جاؤ. اسی طرح امریکہ کے صدر ٹرمپ نے ایک G7 کی میٹنگ بلانا چاہی. G7 وہ کنٹری ہیں جو بزنس کی دنیا میں چھائے ہوئے ممالک ہیں. پہلے G8 تھے، G8 کے علاوہ انہوں نے ایک علیحدہ تنظیم بنانا چاہی، G7. اب G7 کا یہ ہے کہ وہ ایسے ملک بنانا چاہتا ہے، اپنے ساتھی بنانا چاہتا ہے جو چائنا کا ساتھ نہ لے. تو ایسے نیٹو ٹائپ، جیسے نیٹو بنائی تھی اس نے افغانستان کے خلاف اور عراق کے خلاف، ایسے ہی وہ ایک گروہ بنانا چاہتا ہے. کیونکہ یہ اکیلا جنگ نہیں لڑتا کہیں بھی، یہ گروہ بناتا ہے، کچھ ممالک اپنے ساتھ ملاتا ہے، جس میں یورپین کنٹری سر فہرست ہیں، برطانیہ ہے، اٹلی، فرانس ہے. یہ سارے ملک اپنے ساتھ ملاتا ہے اور پھر وہ جنگ کرتا ہے. تو اس طرح اس نے چاہا، لیکن ان ملکوں نے منع کر دیا. ان کا کرونا کا پوزیشن ٹائٹ ہے، ہم کرونا کی وجہ سے یہ میٹنگ نہیں کر سکتے.
لہذا یہ میٹنگ اب ستمبر اکتوبر میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کی بات جاری ہے، سرحد پر کشیدگی ہے. چائنا نے انڈیا سے کوئی بھی مذاکرات کرنے سے روک دیا ہے، بلکہ انڈیا کو کسی بھی مذاکرات کی اسٹیج پر ناکامی ہوئی ہے، چاہے وہ آرمی سطح پر ہوں، میجر ٹو میجر، جنرل ٹو جنرل ہوں، یعنی فلیگ میٹنگ جسے کہتے ہیں وہ ہو، چاہے سربراہوں کی میٹنگ ہو، اس میں چائنا نے صاف جواب دے دیا ہے. بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی طرح کی امریکی ایکٹیویٹیز میں انڈیا شامل ہوا تو اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یعنی چائنا کے خلاف اگر اس نے کوئی بیان بازی کی یا چائنا کے مخالف کنٹریوں کے ساتھ کوئی بیٹھک کی، جیسا کہ G7 ممالک میں امریکہ نے انڈیا کو نامزد کیا ہے کہ بھائی انڈیا بھی اس میں شامل ہو جائے، اگر انڈیا اس میں شامل ہوتا ہے تو چائنا نے کہا ہے کہ اس کا ایکشن پھر بہت زیادہ ہوگا، انڈیا کو یہ بھگتنا پڑے گا. اسی طرح نیپال کا مسئلہ ہے، وہ بھی ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے. اور پچھلے دنوں ایک بنکر میں تودے گرنے سے، برف کے تودے گرنے سے انڈین آرمی کچھ افیسر، کچھ جوان مرے ہیں. کیونکہ وہ پہاڑی علاقے ہیں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لداخ والا علاقہ یہ پہاڑی علاقے ہیں، وہاں برف باری بھی ہو رہی ہے، تودے بھی گر رہے ہیں. تو لہٰذا وہ بیرک میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی سپاہی تھے وہ بھی مر گئے ہیں اور افیسر بھی مر گئے ہیں، اور کچھ جو لوگ ہیں وہ غائب ہیں. اب وہ انڈیا ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو تھی چائنا اور انڈیا کی بارڈر کی پوزیشن. اب چائنا اپنے مورچے مضبوط کرتا جا رہا ہے، بھاری ویپن سرحد پر لے آ رہا ہے، اور جس سے جنگ کے مزید بادل منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر انڈیا نے تھوڑی سی بھی حرکت کی تو چائنا اس کا سخت ایکشن لے سکتا ہے. پچھلے دنوں چائنا کے صدر نے اپنی آرمی کو الرٹ رہنے کا حکم دیا تھا، یعنی جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا تھا خصوصی طور پر، اور اس نے مشقوں کا بھی معائنہ کیا، جو آرمی مشقیں ہوتی ہیں ان کا بھی معائنہ کیا، خود جا کر اس کا معائنہ کیا میری آرمی کس طرح تیار ہو رہی ہے. اور کچھ جو جیٹ تیارے ہیں، کچھ جنگی جہاز ہیں چائنا کے، انہوں نے انڈیا کے بارڈر پر پرواز بھی کی ہے، یعنی مشقیں بھی کی ہیں. اس سے صاف نظر آتا ہے کہ چائنا کی پوزیشن کیا ہے. بہرحال انڈیا جو ہے وہ اس وقت خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں. اس کی سمجھ میں صرف یہی آ رہا ہے اگر پاکستان ہوتا تو ہم سارے کچھ کرتے، بین الاقوامی دنیا پر شور بھی مچاتے، لیکن اب چائنا کے خلاف نہ تو ہم بین الاقوامی دنیا میں شور مچا سکتے ہیں، نہ عدالت میں جا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس سے فائٹ کر سکتے ہیں. اب وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس بار میں گھسیٹ کر لائے. کبھی تو ہمارے سفارتکاروں کو ناپسندیدہ قرار دے کے ملک سے نکالنے کی دھمکی دیتا ہے، اور کبھی ہمارا کبوتر پکڑ لیتا ہے، اور کبھی ٹڈی دل کو بہانہ بنا کے پاکستان پر الزام لگاتا ہے. تو یہ طریقے ایسے ہیں جیسے ہم لوگ یعنی ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ناچ جنگ تو کرنا نہیں آتا. جنگ کی پوزیشن آپ دیکھ لیا آپ لوگوں نے کہ انڈین آرمی نے بغیر کسی گولی چلائے، بغیر کسی فائٹ کیے اتنا بڑا حصہ ملک کا کھو دیا. لیکن الحمدللہ پاکستان آرمی مضبوط ہے، ہمارا ملک مضبوط ہے، اور ہماری پوزیشن بھی مضبوط ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اور ورلڈ لیول پر بھی، خارجی سطح پر بھی ہم لوگ اچھے جا رہے ہیں. تمام ملک ہماری بات سنتے بھی ہیں، ہماری بات پر عمل بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کو دوستانہ میسج دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اندرونی سطح پر کیا ہو رہا ہے. اندرونی سطح پر یہ ہو رہا ہے کہ جہاں ہماری خفیہ ایجنسیاں، ہماری آرمی ملک دشمن عناصر کو پکڑنے میں لگی ہوئی ہے، وہیں ہماری عدلیہ ایک عجیب کھیل کھیل رہی ہے. وہ عجیب کھیل کیا ہے؟ وہ عجیب کھیل یہ ہے کہ مجرموں کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. پچھلے دنوں نیب نے جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے شہباز شریف صاحب، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے، اور عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواست ایکسیپٹ کر لی اور دوسرے دن پیشی رکھ لی. لیکن یہ ایک عجیب ہوا ہے، دوسرے دن پیشی رکھ لی. ان کے تو 24 گھنٹے میں فیصلے ہو جاتے ہیں، ضمانتیں مل جاتی ہیں، اور بغیر پیش ہوئے بھی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، جیسے حمزہ شہباز شریف کو ملی تھی. تو لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، یہ تھوڑی چینجنگ آئی ہے کہ اس نے اگلے دن کی پیشی رکھی ہے. اس دوران یہ ہے کہ نیب کو موقع ملا ہے کہ وہ اسے گرفتار کر سکے، لیکن جو قانونی ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، اور
اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یعنی پیشی تک، جب تک شہباز شریف عدالت میں پیش نہیں ہوتے اس وقت تک شہباز شریف کو گرفتاری نہیں دینی چاہیے، تو اس لیے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہماری پولیس، ہماری جو نیب کے حضرات ہیں وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مار رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ نورا کشتی بھی ہو نیب اور شہباز کی، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ ہماری پولیٹیشن میں بھی چھپے ہوئے ہیں، پولیٹکس میں بھی چھپے ہوئے ہیں، ہماری بیوروکریسی میں بھی چھپے ہوئے ہیں، ہماری عدلیہ میں بھی چھپے ہوئے ہیں، اور جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں کچھ وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تلاش کرنا چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ لیکن ابھی کوئی گرفتاری آرڈر ملتا نہیں ہے، پہلے مجرموں کو تحفظ کے لیے ضمانت ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ کار کسی بھی اچھے ملک میں یا کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہر عدالت جو ہے دوسری عدالت کو فالو کرتی ہے، نہ کہ اس پر اٹیک کرتی ہے، بلکہ مجرموں کو تحفظ دیتی ہے۔ عوام کو تحفظ تو آپ دے نہیں سکتے، مجرموں کو تحفظ کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے انصاف کے نظام میں کچھ خلل ہے، کچھ خرابیاں ہیں، ان کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کو درست کون کرے گا؟ عوام تو نہیں کر سکتی، کیونکہ عوام تو کمزور ہے آلریڈی۔ گورنمنٹ کرے گی یا ہماری آرمی کرے گی یا ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں وہ لوگ کریں گے۔ ابھی سوچنا یہ ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ عدل کا نظام جس ملک میں کمزور ہوگا وہ ملک ہر لحاظ سے کمزور ہو جائے گا، یہ تو 100% بات ہے۔ بہرحال ملک کی سطح پر جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ہم ان کو بھی سراہتے ہیں، اور کرونا کے بارے میں ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ بہتر نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ احتیاط نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ SOPs پر عمل نہیں کر رہے ہیں، دوری نہیں اپنا رہے ہیں۔ ہمیں دوری اپنانا چاہیے، SOPs پر عمل کرنا چاہیے، اور کورونا سے بچنے کے لیے جو تدابیر ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھے ہمارے ملک کی حالات، ہمارے جو کورونا کے بارے میں حالات ہیں، اور باہر کے جنگی حالات یہ ہیں کہ پاکستان آرمی بارڈر پر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے حفاظتی اقدام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، انڈیا جو کوشش کر رہا ہے پاکستان کو گھسیٹنے کی، اگر اس نے تھوڑی سی بھی حرکت کی ہماری آرمی اس کا منہ توڑ جواب دے گی۔ ٹھیک ہے، باقی یہ ملک کی سطح پر جو ہے، باقی PIA کا جو طیارہ گرا تھا کراچی میں اس کی تحقیقات جاری ہیں، ہو سکتا ہے اسی مہینے میں اس کی رپورٹ آ جائے اور وہ رپورٹ بھی پبلک کر دی جائے گی۔ اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی جو اچھی کام ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے، کوئی بھی رپورٹ ہوتی ہے، اس کو دبانے کی بجائے پبلک کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح شہباز شریف کی جو کرپشن ہے اس کی جو لسٹ ہے وہ بھی کل پبلک کر دی گئی ہے، وہ بھی عوام کی رینج میں ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کرپشن کہاں کہاں ہوئی ہے۔ دھیلے کی نہیں ہوئی ہے، تھیلوں کی ہوئی ہے۔ کہتے تھے نا ہمارے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے ہم سیاست چھوڑ دیں گے، وہ ایک دھیلے کی نہیں ہوئی ہے، کروڑوں دھیلوں کی ہوئی ہے، کروڑوں کی ہوئی ہے، روپوں کی نہیں ہوئی ہے۔ تو لہٰذا ان روپوں کی جو کرپشن ہے اس کے جوابات دے، چھپے نہیں۔ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ عدالت کے پیچھے، قانون کے پیچھے چھپنا نہیں چاہیے، بلکہ عدالت میں جا کر جواب دینا چاہیے، وہ قانون کی ساتھ دینا چاہیے، قانون کی حمایت کرنی چاہیے، ہماری عوام کو بھی، ہماری پولیس کو بھی، ہمارے اداروں کو بھی۔ اگر ہم لوگ قانون کا احترام نہیں کریں گے تو کیا انڈیا والے یا باہر والے آ کر ہماری عدالتوں کا احترام کریں گے، ہمارے قوانین کا احترام کریں گے؟ ہم لوگ کرپشن کو نہیں پکڑیں گے تو فرشتے آ کر پکڑیں گے۔ ہمیں پکڑنا چاہیے اپنی ملک کے لیے، اپنی ملک کی معیشت کے لیے، اور اپنے ملک کو دولت کو واپس لانے کے لیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کی دولت ہے، عمران کی نہیں ہے، نہ آرمی کی ہے، نہ نیب کی ہے، یہ عوام کی دولت ہے، عوام کا پیسہ ہے جو یہ لوٹ کر باہر لے گئے ہیں، اس کو واپس لانا چاہیے تاکہ وہ پیسہ عوام کو ملے اور عوام میں خوشحالی ہے۔ اور پیٹرول کی قیمتوں میں جو کمی کی گئی ہے، ہمارے جو مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دار لوگ ہیں انہوں نے وہی پہلے والی پالیسی، اگر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو فوراً نافذ کر دیا جاتا ہے، اگر کمی ہو جاتی ہے تو پیٹرول بند کر دیا جاتا ہے، پیٹرول کو چھپا لیا جاتا ہے اور عوام کو پھر سڑکوں پر گھومنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کبھی کسی پیٹرول پمپ جاتے ہیں تو کبھی کسی پیٹرول پمپ پر جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار بھی غلط ہے۔ ایز اے قوم ہمیں کچھ نہ کچھ کام صحیح کرنے چاہیے نا، اپنے بزنس کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ آپ کو سستا مل رہا ہے تو آپ آگے سستا دیں، عوام کو سہولتیں فراہم کریں۔ ہمارے بزنس مین لوگ بھی کچھ اندھے ہو چکے ہیں بزنس کے چکر میں، وہ بھی ملک کی خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے تمام شعبے اس وقت جو ہے
وہ ملک کے لیے نہیں سوچ رہے، صرف اپنے پاکٹ اور اپنے فائدے کے لیے سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو اچھے سے کمنٹس بھی دیں. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.